یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ یہاں ہم سائنسی کتب، بڑے نظریات اور کائنات کے راز سادہ اور قابل فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کی شہرہ آفاق سائنسی کتاب دی بلائنڈ واچ میکر وائی دی ایویڈنس آف ایوولوشن ریویلز اے یونیورس وداؤٹ ڈیزائن پر ایک گہری گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب ارتقاء یعنی ایوولوشن اور قدرتی انتخاب کے عمل کو سمجھاتی ہے۔ اور یہ اس بہت بڑے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ زندگی میں جو ناقابل یقین حد تک پیچیدہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ بغیر کسی ذہین ڈیزائنر کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب دو بہت بنیادی اور آپ کہہ لیں طاقتور سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا زندگی کا جو پیچیدہ ڈیزائن ہے، جیسے انسانی آنکھ، کیا یہ کسی ذہین خالق کے وجود کا ٹھوس ثبوت ہے؟ اور دوسرا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قدرت نے یہ حیران کن، یہ ناقابل یقین پیچیدگی آخر پیدا کیسے کی؟ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ جی، اور یہ واضح رہے کہ یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ یعنی پارٹ 1 ہے۔ تو آئیے کتاب کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، ایکسپلیننگ دی ویری امپروبیبل۔ ڈاکنز اپنی بات کا آغاز ہی ایک بہت دلچسپ تفریق سے کرتے ہیں۔ جی، بائیولوجی اور فزکس میں آخر فرق کیا ہے؟ عام طور پر تو ہم انہیں سائنس کی دو شاخیں ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ ایک مختلف زاویہ پیش کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق فزکس وہ کائنات کی سادہ چیزوں کا مطالعہ ہے۔ سادہ؟ سادہ سے کیا مراد ہے؟ ستارے اور کہکشائیں تو سادہ نہیں لگتی۔ نہیں، سادہ سے مراد آسان نہیں ہے، مطلب ایسی چیزیں جن کی ساخت میں کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا، جیسے ستارے، چٹانیں، بادل، وہ کسی خاص کام کے لیے ڈیزائن ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، تو بائیولوجی اس کے بالکل برعکس ہے؟ بالکل، بائیولوجی ان چیزوں کا مطالعہ ہے جو انتہائی پیچیدہ ہیں اور واضح طور پر ایسے لگتی ہیں جیسے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ جیسے انسان، جانور، کسی جاندار کے ذہن کی ہی پیداوار ہیں؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پیچیدگی یا کمپلیکسٹی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ کسی چیز کے بہت سارے حصے ہوں؟ یہ بہترین سوال ہے، اور کتاب کے مرکزی خیال کی بنیاد بھی یہی ہے۔ دیکھیں، ڈاکنز کے مطابق پیچیدگی کا تعلق پرزوں کی تعداد سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کا تعلق ہے ترتیب سے، ایک ایسی ترتیب جو کا اتفاقاً وجود میں آنا تقریباً ناممکن ہو، یعنی اسٹیٹسٹکلی امپروبیبل۔ کوئی مثال دیں اس کی؟ وہ بوئنگ 747 ہوائی جہاز کی شاندار مثال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ ایک 747 کو توڑ کر اس کا کباڑ بنا دیں تو اس ڈھیر میں بھی اتنے ہی پرزے اور ایٹم ہوں گے جتنے ایک اڑنے والے جہاز میں تھے، لیکن کباڑ کے ڈھیر کی ترتیب وہ بے معنی ہے۔ جبکہ جہاز کے پرزوں کی ترتیب اتنی مخصوص ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک انتہائی غیر معمولی کام ہے۔ جاندار بھی اسی بوئنگ 747 کی طرح ہیں۔ تو ہمارے جسم کے مالیکیولز کی ترتیب میں ایک خاص مقصد چھپا ہے؟ جی، اگر ان کو ایک بے ترتیب ڈھیر میں جمع کر دیں تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کی موجودہ ترتیب ہمیں دیکھنے، سننے اور زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے، اور یہ ترتیب یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کا محض اتفاق سے بن جانا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ اور یہیں سے وہ مشہور دلیل سامنے آتی ہے نا، ولیم پیلی کی گھڑی ساز والی دلیل۔ جی، پیلیز واچ میکر آرگیومنٹ۔ ہم میں سے اکثر اس سے واقف ہیں، لیکن ڈاکنز اسے ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، پیلی نے 1802 میں کہا تھا کہ تصور کریں آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو زمین پر ایک پتھر پڑا ملتا ہے، آپ سوچیں گے کہ یہ ہمیشہ سے یہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک گھڑی پڑی ملے تو اس کے پیچیدہ پرزوں، گیئر، سپرنگز کو دیکھ کر ذہن فوراً یہی کہے گا کہ بھئی اسے کسی کاریگر نے، کسی گھڑی ساز نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ اور پھر پیلی نے اسی منطق کا اطلاق جانداروں پر کیا، خاص طور پر انسانی آنکھ پر۔ بالکل، اس نے کہا کہ آنکھ کی پیچیدگی ایک الہی گھڑی ساز یعنی ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور اور انٹویٹو دلیل ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اسی وجہ سے ڈیزائن پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً۔ لیکن ڈاکنز اس سے اختلاف کہاں کرتے ہیں؟
وہ تو خود مان رہے ہیں کہ یہ پیچیدگی حقیقی ہے اور اسے ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ڈاکنز پیلی کی دلیل کے پہلے حصے سے 100% متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، پیچیدگی کو محض اتفاق کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسے ایک وضاحت چاہیے۔ لیکن وہ پیلی کے نتیجے کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیزائنر نے اسے بنایا والی وضاحت وہ مسئلے کو حل نہیں کرتی بلکہ اسے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پیچیدہ چیز جیسے آنکھ کو بنانے کے لیے ایک ڈیزائنر کی ضرورت ہے تو وہ ڈیزائنر خود تو اس سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہوگا، تو پھر اسے کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ تو بحث کو صرف ایک قدم پیچھے دھکیلنے والی بات ہو گئی۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ خالق کی نوعیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل، اور ڈاکنز اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ سائنسی وضاحت کے دائرے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک قابل پریکشا وضاحت تلاش کر رہے ہیں تو ایک ناقابل فہم ڈیزائنر سائنس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مفروضے کو دوسرے اس سے بھی بڑے مفروضے سے بدلنا ہے۔ تو ان کے پاس بہتر وضاحت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہتر، زیادہ سائنسی اور زیادہ طاقتور وضاحت موجود ہے: قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن، یعنی اندھا گھڑی ساز، دی بلائنڈ واچ میکر۔ جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا آئیڈیا ہے۔ ڈاکنز یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیزائن نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائن کا فریب ہے۔ فریب؟ ایلیوژن؟ ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی دماغ نہیں، کوئی ارادہ نہیں، لیکن اس کے نتائج ایسے ہیں جو ایک ذہین ترین انجینئر کو بھی حیران کر دیں۔ یہ ایک خودکار، غیر شعوری عمل ہے جو سادہ اصولوں سے شروع ہو کر ناقابل یقین پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو پہلے باب میں یہ بنیاد رکھنے کے بعد دوسرے باب گڈ ڈیزائن میں وہ اس فریب کی طاقت کو مزید گہرائی سے دکھاتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ پیلی نے تو جانداروں کے ڈیزائن کی خوبصورتی کو پوری طرح سراہا ہی نہیں۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے وہ چمگادڑ کی مثال دیتے ہیں نا؟ ہاں، چمگادڑ کا ایکو لوکیشن سسٹم، یہ ایک ایسا شاہکار ہے جو کسی بھی انسانی انجینئرنگ کے منصوبے کو مات دے سکتا ہے۔ ایکو لوکیشن کا تصور ہی حیران کن ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا ہی بہترین ہے جتنا انسانی آنکھ؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، چمگادڑ اپنے منہ یا ناک سے انتہائی تیز، انسانی سماعت سے بالاتر الٹراسونک آوازیں نکالتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ آوازیں جب کسی کیڑے یا رکاوٹ سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو ان بازگشت یعنی ایکوز کو سن کر چمگادڑ اپنے ذہن میں ارد گرد کا ایک تفصیلی 3D نقشہ بنا لیتی ہے۔ یہ سب کچھ مکمل تاریکی میں ہوتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی چمگادڑ اپنے ارد گرد کی دنیا کی ایک 3D مووی اپنے دماغ میں بنا رہی ہے، صرف آواز کی بنیاد پر۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ جب چمگادڑ شکار کے قریب پہنچتی ہے تو وہ اپنی آوازوں کی رفتار بڑھا کر 200+ فی سیکنڈ تک لے جاتی ہے۔ 200+ فی سیکنڈ؟ جی، تاکہ اسے ایک ہائی ریزولوشن مسلسل تصویر ملے، اور جو چیز اسے واقعی کسی ملٹری گریڈ ریڈار جیسا بناتی ہے وہ ہے ڈاپلر شفٹ کا استعمال۔ اچھا، یہ وہی اصول ہے جس کی وجہ سے ہماری طرف آتی ہوئی ایمبولنس کا سائرن تیز اور ہم سے دور جاتے ہوئے دھیما سنائی دیتا ہے؟ بالکل وہی۔ چمگادڑ اپنی خارج کردہ آواز اور واپس آنے والی بازگشت کے پچ میں اس معمولی سے فرق کو محسوس کر کے نہ صرف شکار کی رفتار بلکہ اس کی سمت کا بھی ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا لیتی ہے۔ یہ سب کچھ مکمل اندھیرے میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوتا ہے۔ تو کتاب اس مثال کو یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے کہ یہ نظام اتنا بہترین ہے کہ اسے ڈیزائن کیا ہوا لگنا ایک فطری بات ہے۔ بالکل، اور ڈاکنز ایک دلچسپ ذہنی تجربہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ہاں، کہ اگر چمگادڑیں سائنسدان ہوتی جی، تو وہ کہتی کہ انسانوں کے پاس ایکو لوکیشن جیسا بہترین سسٹم نہیں بلکہ ان کے پاس آنکھیں نامی ایک عجیب عضو ہے جو سورج سے آنے والی خاموش شعاؤں یعنی روشنی سے دنیا کا نقشہ بناتا ہے۔ بالکل، یہ چمگادڑوں کے لیے اتنا ہی ناقابل یقین اور جادوئی ہوتا جتنا ہمارے لیے ایکو لوکیشن ہے۔ لیکن یہیں پر ارتقا پر سب سے عام اعتراض سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ایک مکمل ایکو لوکیشن سسٹم یا ایک مکمل آنکھ بہت فائدہ مند ہے۔ جی، لیکن آدھی آنکھ کا کیا فائدہ، یا 5% کام کرنے والے پر کا کیا فائدہ؟
یہ چیزیں تو تبھی کام کرتی ہیں جب مکمل ہوں۔ یہ ایک بہت اہم اور عام غلط فہمی ہے۔ ڈاکنز اسے بہت خوبصورتی سے رد کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ ہم اسے آدھی آنکھ سمجھ کر غلطی کرتے ہیں۔ تو اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ اسے تھوڑی سی نظر سمجھنا چاہیے۔ مکمل اندھے پن کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس صرف چند روشنی محسوس کرنے والے خلیے ہیں جن سے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر کسی شکاری کا سایہ ہے، تو یہ بقا کے لیے کافی ہے۔ یہ زندگی اور موت کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو 1% نظر بھی 0% سے لامحدود گنا بہتر ہے؟ بالکل۔ اور اگر اس 1% سے 2% نظر تھوڑا اور فائدہ دے تو قدرتی انتخاب اسے چن لے گا، پھر 3%، پھر 4۔ لاکھوں سالوں پر پھیلا یہ عمل، جس میں ہر چھوٹا سا قدم پچھلے سے تھوڑا سا بھی بہتر ہو، وہ منتخب ہوتا جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ پورا نظام ایک ہی بار میں مکمل بنے نہ ہو، لیکن وہ توازن برقرار رکھنے یا گرنے کی رفتار کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جانداروں میں جو پیچیدگی نظر آتی ہے وہ حقیقی ہے، جی، وہ حقیقی ہے۔ اور وہ ایک ڈیزائن کا گمان دیتی ہے، جیسا ولیم پیلی نے کہا تھا۔ بالکل، لیکن ڈاکنز کے مطابق یہ گمان ایک فریب ہے۔ اور اس فریب کی وضاحت ایک ذہین ڈیزائنر سے نہیں، بلکہ قدرتی انتخاب کے ایک اندھے، خودکار اور غیر شعوری عمل سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا عمل جو چھوٹے چھوٹے فائدہ مند مراحل کو نسل در نسل جمع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چمگادڑ کے ریڈار اور انسانی آنکھ جیسے شاہکار تخلیق کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور دلیل ہے، لیکن یہیں پر ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہر چھوٹا قدم فائدہ مند تھا، لیکن ان لاکھوں چھوٹے قدموں کو صحیح سمت میں جمع ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ صحیح۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں ڈاکنز کے اندھے گھڑی ساز کا اصل کمال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی ہمارے اگلے حصے کا موضوع ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ یہ عمل محض اتفاق یا چاند سے کس طرح بالکل مختلف ہے، اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہو کر کس طرح وہ کچھ بنا سکتی ہیں جو ایک ہی جسم میں بنانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اگلی بار ہم کتاب کے تیسرے باب ایکیومولیٹنگ اسمال چینج پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اندھا گھڑی ساز دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس بنیادی سوال پر بات کی تھی کہ زندگی اتنی پیچیدہ کیوں ہے اور یہ ڈیزائن کی ہوئی کیوں لگتی ہے۔ جی، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم دو بہت بڑے سوالات سے شروعات کریں گے جو اکثر ارتقاء کے نظریے پر اٹھائے جاتے ہیں۔ جی۔ پہلا تو یہ کہ اگر قدرتی انتخاب کا عمل اندھا ہے، یعنی اس کا کوئی منصوبہ یا مقصد نہیں، تو پھر وہ آنکھ یا انسانی دماغ جیسی پیچیدہ چیزیں کیسے بنا لیتا ہے؟ اور دوسرا سوال جو اسی سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بے ترتیب تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز وہ وقت کے ساتھ اتنے بڑے اور بامانہ نتائج کیسے پیدا کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے کتاب کے دو بہت اہم ابواب ہماری رہنمائی کریں گے: ایکیومولیٹنگ اسمال چینج اور میکنگ ٹریکس تھرو اینیمل اسپیس۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا خیال کہ بے ترتیب موقع یعنی رینڈم چانس سے پیچیدگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ کتاب میں ایک پارہ ایک بہت بڑی تعداد کا ذکر ہے جسے ہیموگلوبن نمبر کہا گیا ہے۔ جی ہاں۔ یہ بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ پروٹین بنانے والے امائنو ایسڈز کو یوں ہی ہوا میں اچھالیں تو اس بات کا کیا امکان ہے کہ وہ جڑ کر ہیموگلوبن جیسا کام کرنے والا پروٹین بنا لیں گے؟ اور جواب ہے کہ یہ امکان تقریباً 0 ہے۔ بالکل، یہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے آپ ایک کمبینیشن لاک کھولنے کی کوشش کر رہے ہوں جس پر اربوں خربوں ڈائلز ہوں، اور آپ کو ایک ہی جھٹکے میں سارے ڈائلز صحیح جگہ پر لانے ہوں۔ بالکل، اسے ڈاکنز سنگل سٹیپ سلیکشن کہتے ہیں، یعنی ایک ہی کوشش میں منزل تک پہنچنا، اور حیاتیاتی دنیا میں یہ طریقہ کام نہیں کرتا۔ کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے شیکسپیئر کی ایک بڑی مشہور مثال دی گئی ہے۔ ایک جملہ ہے، "می تھنکس اٹ از لائک اے ویزل"۔ جی۔ تو اگر ایک بندر کو ٹائپ رائٹر نے دیا جائے اور وہ یوں ہی کیز دباتا رہے تو یہ 28 حروف کا جملہ ٹائپ کرنے میں اسے کائنات کی عمر سے بھی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ جی ہاں، یہ سنگل سٹیپ سلیکشن کی ناکامی کی بہترین مثال ہے۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ ارتقاء ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا؟ ارتقاء جس اصول پر کام کرتا ہے اسے کیومولیٹو سلیکشن یعنی مجموعی انتخاب کہتے ہیں۔
مجموعی انتخاب؟ جی، یہ ایک قدم بقدم چلنے والا عمل ہے، ایک ہی لمبی چھلانگ کا نتیجہ نہیں۔ اچھا، تو اسی شیکسپیئر والی مثال میں یہ مجموعی انتخاب کیسے کام کرے گا؟ دیکھیں، فرض کریں ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو پہلے 28 حروف کی ایک بالکل بے ترتیب لائن ٹائپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ظاہر ہے کہ اصلی جملے جیسی نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ لیکن اب پروگرام اس بے ترتیب جملے کی سمجھیں 100 کاپیاں بناتا ہے، اور ہر کاپی میں ایک آدھ حرف کی چھوٹی سی بے ترتیب تبدیلی یعنی میوٹیشن کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس 101 جملے ہیں، ایک اصلی اور 100 اس کی بگڑی ہوئی شکلیں۔ بالکل۔ اب آتا ہے سب سے اہم قدم۔ پروگرام ان 101 جملوں میں سے اس ایک جملے کو چنتا ہے جو ہمارے اصلی جملے "می تھنکس اٹ از لائک اے ویزل" سے سب سے زیادہ ملتا جلتا ہو، چاہے صرف ایک ہی حرف صحیح جگہ پر کیوں نہ ہو۔ جی بالکل۔ اگلی نسل اب اسی بہترین جملے سے شروع ہوگی اور یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا۔ تو ہر نسل میں اب صفر سے شروع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پچھلی نسل کی کامیابی پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل یہی۔ تو اس طریقے سے کتنا وقت لگا؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ کتاب کے مطابق اس طریقے سے کمپیوٹر نے یہ جملہ صرف 40 سے 60 نسلوں میں لکھ لیا۔ کیا 40 سے 60؟ جی، اس پورے عمل میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے، اربوں سال کہاں اور چند منٹ کہاں۔ یہ فرق تو دماغ گھما دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل جادو دو چیزوں کے ملاپ میں ہے، ایک طرف بے ترتیب تبدیلیاں ہیں اور دوسری طرف ان تبدیلیوں میں سے انتخاب کا عمل ہے جو بے ترتیب بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ کمپیوٹر کی مثال میں انتخاب اس بنیاد پر تھا کہ کون سا جملہ ہدف کے قریب تر ہے۔ قدرتی دنیا میں یہ انتخاب بقا یعنی سروائیول اور افزائش نسل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی جو جاندار ماحول میں زیادہ فٹ ہوتا ہے اس کے جینز اگلی نسل میں جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ ایک مجسمہ ساز کی طرح لگتا ہے، جیسے ایک سنگ مرمر کا بے ترتیب پتھر ہوتا ہے، لیکن مجسمہ ساز بے ترتیب طریقے سے چھینی نہیں چلاتا۔ وہ سوچ سمجھ کر غیر بے ترتیب طریقے سے فالتو پتھر ہٹاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک شکل ابھر آئے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوٹیشنز وہ بے ترتیب پتھر ہیں اور قدرتی انتخاب وہ مجسمہ ساز ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ قدرتی دنیا میں یہ مجسمہ ساز بقا کا دباؤ یعنی سروائیول پریشر ہے۔ ماحول ان تبدیلیوں کو چھانٹ دیتا ہے جو کام کی نہیں ہوتی اور انہیں محفوظ کر لیتا ہے جو جاندار کو زندہ رہنے میں ذرا سی بھی مدد دیتی ہیں۔ تو ارتقا صرف اتفاق کا کھیل نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اتفاق اور غیر اتفاقی انتخاب کا امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویزل والی مثال ایک سیدھی لکیر میں سفر کرنے کے لیے بہت زبردست ہے، جی یعنی ایک ہی ہدف کی طرف۔ جی لیکن ارتقا تو لاکھوں سمتوں میں شاخیں نکالتا ہے، اس سے تو صرف ایک کیڑا نہیں بلکہ کروڑوں قسم کے جاندار بنے۔ کیا کتاب میں کوئی ایسی مثال بھی ہے جو اس کثیر جہتی عمل کو سمجھائے؟ ہاں، اور یہ کتاب کی سب سے دلچسپ حصوں میں سے ایک ہے۔ ڈاکنز نے خود ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا تھا جسے وہ بائیومارفس کہتے ہیں۔ بائیومارفس؟ جی، یہ ایک سادہ سی عمودی لکیر سے شروع ہوتا ہے۔ پروگرام کے کچھ اصول ہیں جنہیں ڈاکنز مذاق میں جینز کہتے ہیں، جو یہ کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ لکیر آگے کتنی شاخوں میں تقسیم ہوگی، کس زاویے پر اور کتنی بار۔ یہ تو ایک طرح سے ڈیجیٹل درخت اگانے جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل۔ اب پروگرام اسکرین کے بیچ میں ایک شکل یعنی والدین دکھاتا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے بچے دکھاتا ہے جن کے جینز میں چھوٹی چھوٹی بے ترتیب تبدیلیاں کی گئی ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ اپنی پسند کی کسی بھی ایک شکل پر کلک کرتے ہیں؟ جی ہاں، صارف اپنی پسند کی شکل چنتا ہے اور وہ شکل اب بیچ میں آ جاتی ہے اور اس کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں انتخاب کرنے والا خود انسان ہے، یہ تو مصنوعی انتخاب یعنی آرٹیفیشل سلیکشن ہوا۔ میرے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تو ایک ذہین ہستی یعنی انسان انتخاب کر رہا ہے، تو یہ قدرتی انتخاب جیسا کیسے ہوا؟ تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ مجموعی انتخاب کا طریقہ کار کتنا طاقتور ہے۔ اچھا، وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ سادہ سے اصولوں اور نسل در نسل چھوٹی تبدیلیوں کو جمع کرنے سے کتنی حیرت انگیز پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور جو نتائج سامنے آئے وہ خود ان کے لیے بھی حیران کن تھے۔
कैसी शक्लें बनी? इस सादा से प्रोग्राम से कीड़ों, मकड़ियों, बिच्छुओं, तितलियों, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों जैसी नजर आने वाली शक्लें उभर कर सामने आने लगीं। वाह! ये सब कुछ सिर्फ चंद सादा उसूलों और कदम बकदम इंतखाब का नतीजा था। इससे एनिमल स्पेस यानी एनिमल स्पेस का तसव्वुर समझने में मदद मिलती है। एनिमल स्पेस, ये क्या चीज़ है? आप तसव्वुर करें कि तमाम मुमकिना जानदारों की एक बहुत बड़ी ख्याली दुनिया है। इस दुनिया के कई पहलू या डायमेंशंस हैं। हर जानदार, चाहे वो आज मौजूद है, माजी में था या सिर्फ मुमकिन हो सकता है, इस स्पेस में एक नुक्ता है। तो चमगादड़ एक नुक्ता है, इंसान एक नुक्ता है, केचुआ एक नुक्ता है। इर्तिका इस स्पेस में एक नुक्ते से दूसरे तक अचानक छलांग नहीं लगाता। ये एक कदम करके चलने वाला सफर है। तो बायोमॉर्फ प्रोग्राम इस एनिमल स्पेस में एक छोटा सा सफर करने जैसा है। हर क्लिक एक इर्तिकाई कदम है। जी। और ये हमें इस सबसे बड़े ऐतराज की तरफ लाता है जो अक्सर सुनने को मिलता है। आधी आंख का क्या फायदा या आधे पर का क्या फायदा? बिल्कुल, ये ऑल और नथिंग सोच है। यानी ये ख्याल कि अगर कोई उज़्व मुकम्मल ना हो तो वो बेकार है। जी, और किताब के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। हकीकत ये है कि 5% काम करने वाली आंख मुकम्मल अंधेपन से लाखों गुना बेहतर है। वो कैसे? 5% आंख से कोई क्या देख लेगा? शायद वो तस्वीरें ना देख सके, लेकिन वो रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती है। वो अपने ऊपर मंडलाते किसी शिकारी के साए को महसूस कर सकती है। ये जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। सही। इसी तरह 1% काम करने वाला पर शायद उड़ने के लिए काफी ना हो, लेकिन वो दरख्त से गिरते हुए आपके गिरने की रफ्तार कम कर सकता है या आपको थोड़ी लंबी छलांग लगाने में मदद दे सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। जी, चूंकि बका के फायदे अक्सर मुसलसल यानी कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए उनसे निमटने वाले अज़ा का इर्तिका भी बदतदरीज और मुसलसल हो सकता है। यानी रोशनी महसूस करने वाले चंद खलियों से शुरू होकर जी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर ले ताकि रोशनी की सिमत का अंदाज़ा हो सके। फिर उस पर एक झिल्ली आ जाए, फिर वो एक लेंस में तब्दील हो जाए। हर कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, अपने से पिछले कदम से बेहतर था। ये थ्योरी में तो समझ आता है, लेकिन क्या इस तरह के बदतदरीज इर्तिका की कोई ठोस मिसाल हकीकी दुनिया में भी मौजूद है? हाँ, किताब में चिपटी मछलियों यानी फ्लैट फिश की एक शानदार मिसाल दी गई है। ये वो मछलियां हैं जो समंदर की तह में लेटी रहती हैं। हाँ, मैंने देखी हैं। उनकी दोनों आंखें सर के एक ही तरफ होती हैं। ये बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल, लेकिन उनके आबाओ अजदाद आम मछलियों की तरह थे, जिनकी एक आंख सर के एक तरफ और दूसरी तरफ होती थी। जब उन्होंने समंदर के तह में रहना शुरू किया तो वो एक तरफ लेट गईं। इससे तो एक मसला पैदा हुआ होगा। उनकी एक आंख हमेशा रेत में दबी रहती होगी। बिल्कुल, जो कि बिल्कुल बेकार थी। तो इर्तिका ने एक इंतहाई हैरत अंगेज हल निकाला। क्या हल निकाला? लाखों सालों के दौरान जो आंख नीचे की तरफ होती थी, वो नस्ल दर नस्ल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से खिसकने लगी। वो सर के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गई। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या वाकई एक आंख पूरे स्कल में से सफर करके दूसरी तरफ जा सकती है? इसका कोई दरमियानी सबूत भी है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हाँ में है। इसके 2 बड़े सबूत हैं। पहला सबूत आज भी हर चिपटी मछली की जिंदगी में नजर आता है। अच्छा। जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो आम मछलियों की तरह होते हैं, आंखें दोनों तरफ। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उनकी एक आंख आहिस्ता आहिस्ता घूमकर दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाती है। ये तो वाकई कमाल है। वो अपनी जिंदगी में अपने इर्तिकाई सफर को दोहराते हैं। जी, और दूसरा सबूत फॉसिल रिकॉर्ड से मिलता है। साइंसदानों को ऐसी कदीम चिपटी मछलियों के फॉसिल्स मिले हैं जिनमें आंख का ये सफर आधे रास्ते में है। यानी आंख न पूरी तरह एक तरफ है और न पूरी तरह दूसरी तरफ, बल्कि बीच में है। बिल्कुल, सर के ऊपरी किनारे पर। ये इस बदतदरीजी तब्दीली का एक जीता जागता सबूत है। ये मजमूई इंतखाब की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये नहीं कि इर्तिका सिर्फ इत्तिफाक है, बल्कि ये कि कुदरती इंतखाब का अमल बेतरतीब तब्दीलियों की छलनी करता है। जी, वो उन तब्दीलियों को चुनता और जमा करता जाता है जो फायदामंद हो। और नस्ल दर नस्ल ये छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर वो पेचीदगी पैदा करती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। बिल्कुल, और ये कि इर्तिका
اچانک ہونے والے معجزوں کا نام نہیں، بلکہ اس وسیع و عریض اینیمل سپیس میں قابل عمل راستوں پر ایک ایک قدم کر کے چلنے کا نام ہے۔ آدھی آنکھ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہی آدھی آنکھ کل کی پوری آنکھ کی بنیاد بنتی ہے۔ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے حصے میں ہم ارتقاء کے کچھ اور ٹھوس شواہد، خاص طور پر جینیاتی ریکارڈ اور ڈی این اے کی گواہی پر مزید گہرائی میں بات کریں گے۔ اچھا، تو یہ ہماری بات چیت کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے ارتقاء کے بنیادی انجن پر بات کی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کیسے جمع ہوتی ہیں۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا، ہمیں آخر یہ معلوم کیسے ہے کہ ارتقاء واقعی ہوا بھی ہے؟ مطلب اگر یہ سب لاکھوں سال پہلے ہوا تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی تو ہوگا۔ قدرت نے اپنی تاریخ کہاں محفوظ کی ہے؟ یہ بہترین سوالات ہیں، اور آج ہم سیدھا اسی لائبریری میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی بلائنڈ واچ میکر کے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ ایک ہے چیپٹر 5 دی پاور اینڈ دی آرکائیوز، یعنی طاقت اور محافظ خانے، اور دوسرا ہے چیپٹر 6 اوریجنز اینڈ میریکلز، یعنی آغاز اور معجزات۔ ٹھیک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زندگی کی تاریخ ایک ڈیجیٹل کوڈ کی شکل میں کیسے لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس بڑے سوال سے نمٹیں گے کہ زندگی کا آغاز، جو ایک معجزہ لگتا ہے، اسے سائنسی طور پر کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس آرکائیو کا دروازہ کھولتے ہیں۔ چیپٹر 5 کی شروعات ایک بہت ہی خوبصورت منظر سے ہوتی ہے۔ جی، مصنف اپنے باغ میں ولو کے درخت کو دیکھ رہے ہیں، جس سے وہ روئی جیسے بیج ہوا میں تیر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بیج نہیں ہیں، یہ ہدایات ہیں، یہ پروگرامز ہیں۔ ہاں بالکل، یہ ایک درخت اگانے کے الگوریدم ہیں، اور یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں، یہ اس باب کا مرکزی نقطہ ہے کہ زندگی کا راز مادے میں نہیں، معلومات میں ہے۔ معلومات میں؟ جی، پرانے وقتوں میں سائنسدان سمجھتے تھے کہ زندگی کسی خاص جادوئی مادے سے بنی ہے، جسے وہ پروٹوپلازم کہتے تھے۔ ایک طرح کی زندہ جیلی۔ بالکل، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ جاندار چیزیں بھی انہی ایٹموں سے بنی ہیں جن سے ایک پتھر بنا ہے، فرق صرف ان کی ترتیب کا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیمسٹری کے بارے میں نہیں، بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بالکل وہی، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی ڈیجیٹل ہے، ہر چیز 0 اور 1 کی زبان میں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جینز کی ٹیکنالوجی بھی ڈیجیٹل ہے۔ اچھا، جیسے گراموفون ریکارڈ اور سی ڈی کی مثال؟ جی، بہت اچھی مثال ہے۔ گراموفون ریکارڈ اینالاگ ہے، اس میں ایک لہراتی نالی ہوتی ہے، اگر اس میں خراش آ جائے تو آواز خراب ہو جاتی ہے۔ جبکہ سی ڈی ڈیجیٹل ہے، وہ یا تو 0 ہے یا 1۔ آپ اسے 1000 بار کاپی کریں، معلومات ویسی ہی رہے گی۔ بالکل، اور ڈی این اے بھی ایک سی ڈی کی طرح ہے، جس میں معلومات صرف 4 حروف اے ٹی سی اور جی کی شکل میں لکھی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ہے۔ اور اس ایک نقطے نے کہ وراثت ڈیجیٹل ہے، ڈارون کے زمانے کے ایک بہت بڑے اعتراض کو حل کر دیا، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا اعتراض تھا؟ ایک انجینئر تھے فلیمنگ جینکن، ان کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ کوئی بہت فائدہ مند خصوصیت کسی ایک جاندار میں پھیلا وہ بھی جائے، تو کیا ہوگا جب وہ عام آبادی کے ساتھ نسل بڑھائے گا تو وہ خصوصیت گھل مل کر کمزور پڑ جائے گی۔ جیسے ایک بالٹی سفید رنگ میں 1 چمچ کالا رنگ ڈال دیں، وہ سرمئی ہو جائے گا۔ بالکل، اور چند نسلوں میں وہ خصوصیت غائب ہو جائے گی۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے۔ تو ڈارون کے پاس اس کا کیا جواب تھا؟ سچ پوچھیں تو کوئی اچھا جواب نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جینز کا علم نہیں تھا، لیکن ڈیجیٹل وراثت اس مسئلے کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جینز رنگ کی طرح گھلتے نہیں ہیں، وہ یا تو اگلی نسل میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، بالکل ایک ڈیجیٹل فائل کی طرح۔ واو! تو ایک فائدہ مند جین لاکھوں سال تک بغیر اپنی شناخت کھوئے سفر کر سکتا ہے؟ جی ہاں۔ تو یہ جو ہمارا ڈی این اے ہے، یہ ایک طرح کی کمپیوٹر میموری ہے۔ کتاب میں اسے روم اور ریم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، آرکائیول ڈی این اے، یعنی وہ معلومات جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، وہ ہمارے جراثیمی خلیوں میں ہوتی ہے، یعنی سپرم اور انڈوں میں۔ جی، یہی وہ کوڈ ہے جو لاکھوں کروڑوں سال کا سفر کرتا ہے، جبکہ ہمارے جسم کے دوسرے خلیوں میں جو ڈی این اے ہے، وہ صرف اس جسم کی تعمیر کے لیے ہے۔ وہ معلومات اسی جاندار کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ جو آرکائیول ڈی این اے ہے یہ کتنا قابل اعتماد ہے، مطلب کتنا اچھا ریکارڈ رکھتا ہے؟ اس کی درستگی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ کتاب میں ہسٹون H4 نامی ایک جین کی مثال ہے۔ یہ جین انسانوں اور مٹر کے پودے میں تقریباً ایک جیسا ہے۔ ایک منٹ، انسان اور مٹر، ان کا مشترکہ جد تو کوئی 1 ارب سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی۔ بالکل، اور اس دوران اس جین کی نقل اربوں خربوں بار ہوئی ہے۔ کتاب میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس میں غلطی کی شرح ایک بہت اچھے سیکریٹری کی ٹائپنگ کی غلطی سے اربوں گنا کم ہے۔ اربوں گنا؟ یہ ناقابل یقین ہے۔ مطلب ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو بھی کچھ سالوں میں خراب ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قدرت کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے۔ یہ پروف ریڈنگ میکانزم کی وجہ سے ممکن ہے۔ پروف ریڈنگ؟ جی، ڈی این اے کی نقل بنانے والے انزائمز میں غلطیوں کو پہچاننے اور انہیں فوراً ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک طرح کا بلٹ ان کوالٹی کنٹرول سسٹم۔ واہ، میں تو ایک ای میل بھیجنے سے پہلے اسے 3 بار پڑھتی ہوں۔ قدرت کا کوالٹی کنٹرول تو واقعی بے مثال ہے۔ اچھا، تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ڈی این اے اتنا وفادار ہے تو اس کا ہماری ذات کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ کتاب کے مطابق نتیجہ بہت گہرا ہے اور شاید تھوڑا پریشان کن بھی۔ وہ کیسے؟ تار ڈی این اے کے فائدے کے لیے موجود ہیں، نہ کہ ڈی این اے جانداروں کے فائدے کے لیے۔ ایک منٹ ٹھہریں، یہ تو سوچ کو بالکل الٹا دینے والی بات ہے۔ جی، ڈی این اے کے پیغامات لافانی ہیں۔ ہمیں خود کو ڈی این اے کے پیغام کو محفوظ رکھنے اور پھیلانے والی ایک عارضی مشین سمجھنا چاہیے۔ ہم صرف گاڑیاں ہیں اور جینز ہمارے ڈرائیور ہیں۔ یعنی ہم انسان اپنی تہذیب، آرٹ، سائنس، سب کچھ محض جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے والی گاڑیاں ہیں۔ یہ خیال تو بہت عاجزی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے جو آپ نے دی۔ ڈاکنز کے مطابق بالکل یہی حقیقت ہے۔ ہم وہ خوبصورت شاعری ہیں، لیکن ارتقاء کی نظر میں اہمیت صرف اس روشنائی کی ہے جو نسل در نسل سفر کرتی ہے۔ واہ، یعنی ارتقاء کا اصلی ثبوت ہماری ہڈیوں میں نہیں، ہمارے اپنے جینز کے ڈیجیٹل کوڈ میں لکھا ہے۔ ہم سب چلتی پھرتی تاریخی دستاویزات ہیں۔ لیکن ہر کتاب کا ایک پہلا صفحہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کا پہلا صفحہ کیسے لکھا گیا؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ یہ تو معجزے سے کم نہیں لگتا۔ بالکل، اور یہ ہمیں سیدھا چیپٹر 6 کی طرف لے جاتا ہے، آغاز اور معجزات۔ اور کتاب یہاں معجزے کے لفظ سے گھبراتی نہیں، بلکہ اس کا سائنسی تجزیہ کرتی ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ سائنس میں ہم کتنی بڑی خوش قسمتی یا معجزے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر، اگر ایک بندر ٹائپ رائٹر پر بیٹھ کر شیکسپیئر کا کوئی جملہ ٹائپ کر دے تو یہ ایک ناقابل قبول حد تک بڑا معجزہ ہوگا۔ یعنی ناممکن۔ جی، لیکن دوسری طرف تاش کے کھیل میں کسی کو ایک بہترین ہاتھ مل جانا، جیسے برج میں سارے پتے ایک ہی سوٹ کے ہوں، وہ بھی بہت غیر معمولی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اس کا امکان بہت کم ہے، لیکن صفر نہیں ہے۔ تو فرق کیسے کریں؟ فرق پیمانے کا ہے، اور یہیں انسانی سمجھ اور کائناتی حقیقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ روزمرہ کے امکانات کو سمجھنے کے لیے بنا ہے۔ صحیح۔ جب ہم اربوں سالوں اور اربوں خربوں سیاروں کے پیمانے پر سوچتے ہیں تو جو واقعہ ہمیں ناممکن لگتا ہے وہ تقریباً یقینی ہو سکتا ہے۔ تو زندگی کا آغاز ایک ایسا ہی واقعہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے سیارے پر اربوں سالوں میں صرف ایک بار ہونے والا انتہائی غیر معمولی لیکن ممکنہ واقعہ؟ بالکل، اور زندگی کے آغاز کی وضاحت کے لیے ہمیں کسی ایک بڑے اچانک معجزے کی ضرورت نہیں۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ خیال ہے جسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں۔ اسکیفولڈنگ یعنی ایک عارضی ڈھانچہ؟ جی، جیسے آپ پتھر کی محراب بناتے ہیں تو آپ کو اسے سہارا دینے کے لیے لکڑی کا ایک فریم بنانا پڑتا ہے۔ جب آخری پتھر لگ جاتا ہے تو آپ فریم ہٹا دیتے ہیں اور محراب اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، محراب کی مثال تو سمجھ آتی ہے، لیکن زندگی کی اس عمارت کے لیے یہ عارضی ڈھانچہ کیا ہو سکتا تھا؟ یہاں کتاب میں گریہم کیرنس اسمتھ نامی ایک کیمیا دان کا بہت انقلابی نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر پہلے خود اپنی نقل بنانے والے یعنی ریپلیکیٹرز نامیاتی مولیکیولز نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ بلکہ غیر نامیاتی کرسٹل تھے، جیسے سلیکیٹس یا سادہ مٹی۔ ایک منٹ، مٹی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی شروعات عام مٹی کے ذرات سے ہوئی؟
یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ جی، غیر جاندار مٹی۔ نظریہ یہ ہے کہ مٹی کے کرسٹل اپنی ساخت کی نقل بنا سکتے ہیں۔ جب وہ پانی میں بڑھتے ہیں تو وہ اپنی ایٹامک ساخت کی تہوں کو نقل کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ان میں خامیاں یا میوٹیشنز بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ خامیاں اگلی تہوں میں نقل ہوتی ہیں۔ اچھا، لیکن قدرتی انتخاب بے جان چیزوں پر کیسے کام کر سکتا ہے؟ انہیں خواہش کی ضرورت نہیں، صرف فرق کی بنیاد پر پھیلاؤ کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کرسٹل کی ساخت ایسی ہو جو انہیں آسانی سے ٹوٹ کر نئے بیج کرسٹل بنانے میں مدد دیتی ہو۔ وہ زیادہ تیزی سے پھیلیں گے۔ یہ تو ایک مکمل طور پر نئی دنیا ہے، یعنی زندگی 1.0 منرل تھی اور ہم زندگی 2.0 ہیں جو نامیاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق بالکل، اور پھر کرسٹل سے ڈی این اے تک کا سفر بتدریج ہوا۔ کیسے؟ نظریہ یہ ہے کہ ان کرسٹلز نے ایسے نامیاتی کیمیکلز بنانے میں مدد کی جو ان کے اپنے پھیلاؤ کے لیے فائدہ مند تھے۔ تو کرسٹل نے ایک طرح سے نرسری کا کام کیا؟ ایک بہترین نرسری کا۔ وقت کے ساتھ یہ نامیاتی مالیکیولز جیسے آر این اے اور بعد میں ڈی این اے خود بہتر ریپلیکیٹر بن گئے۔ وہ معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے محفوظ کر سکتے تھے، اور آخرکار انہوں نے کرسٹل والے نظام کو ٹیک اوور کر لیا۔ تو وہ معدنی زندگی اس نامیاتی زندگی کے لیے اسکیفولڈنگ کی جسے آج ہم دیکھتے ہیں؟ جی، یہ ایک بتدریج عمل تھا، کوئی اچانک ہونے والا معجزہ نہیں۔ لیکن یہ ٹیک اوور والی بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت کہانی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ایک سائنسی مفروضہ ہے، کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ اس کا براہ راست ثبوت ملنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ اصل اسکیفولڈنگ تو کب کی غائب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس نظریے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک بظاہر ناممکن مسئلے کو چھوٹے، قابل فہم اور ممکنہ مراحل میں توڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ معجزے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیمیا، طبیعت اور بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو آج کی بات چیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ ارتقاء کا ثبوت صرف پرانے پتھروں میں نہیں بلکہ خود ہمارے ڈی این اے کے ڈیجیٹل کوڈ میں لکھا ہوا ہے، جو ایک قدیم اور ناقابل یقین حد تک وفادار آرکائیو ہے۔ اور زندگی کے آغاز کا معمہ، جسے اکثر ایک ناممکن معجزہ سمجھا جاتا ہے، اسے بھی ہم بتدریج اور ممکنہ مراحل میں توڑ سکتے ہیں اگر ہم وقت کو کائناتی پیمانے پر دیکھیں۔ مٹی سے ڈی این اے تک کا سفر۔ اہم بات یہی ہے کہ پیچیدہ ڈیزائن کی وضاحت کے لیے ہمیں کسی بڑے، واحد اور ناممکن چھلانگ کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ آنکھ کا ارتقاء ہو یا خود زندگی کا آغاز۔ جواب چھوٹے جمع ہونے والے اقدامات کے سلسلے میں پوشیدہ ہے۔ اگلی بار ہم اسی عمل کو مزید گہرائی میں دیکھیں گے کہ یہ تعمیر کیسے کرتا ہے۔ ہم تعمیری ارتقاء یعنی کنسٹرکٹیو ایوولوشن اور ان بڑے پیٹرنز پر بات کریں گے جو لاکھوں سالوں کے دوران ابھرتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر زندگی کی بنیاد واقعی غیر نامیاتی کرسٹلز پر رکھی گئی تھی تو غور کریں، اس معدنی زندگی کے کون سے بھوت آج بھی ہماری حیاتیات میں موجود ہو سکتے ہیں؟ شاید ہمارے خلیوں کے بنیادی کیمیائی عمل میں ان قدیم کرسٹل ریپلیکیٹرز کی کوئی بازگشت باقی ہو۔ یونیورسل لاجک پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کے چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اور آج ہم اپنی تحقیق کا آغاز دو بہت ہی بنیادی سوالات سے کریں گے جو ارتقاء کے بارے میں ہمارے عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا سوالات ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ارتقاء صرف ماحول کے مطابق ڈھلنے اور آپ کہہ لیں کمزور کو ختم کرنے کا نام ہے، یا پھر یہ کچھ نیا تعمیر کرنے والی قوت بھی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال جو میرے خیال میں اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ زندگی میں یہ جو اتنے پیچیدہ نظام ہیں جیسے آنکھ یا دماغ، یہ آخر وجود میں آتے کیسے ہیں؟ بالکل، ان سوالات کے جواب کے لیے آج ہم فراہم کردہ مواد کے دو ابواب پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے۔ ایک ہے تعمیری ارتقاء اور دوسرا ہے دھماکے اور چکر۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے خیال پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم قدرتی انتخاب کو ایک چھانٹی کے عمل کے طور پر ہی سوچتے ہیں، مطلب جو سب سے بہتر ہو وہ بچ جاتا ہے، باقی ختم۔ جی، ایک طرح کا فلٹر۔
لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تعمیری قوت بھی ہے. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس کے دو اہم طریقے بتاتے ہیں. پہلا طریقہ ہے جینز کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات. یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ خود غرض جین کے بارے میں سنا ہے. یہ بہترین سوال ہے، اور یہ سچ ہے کہ جینز بنیادی طور پر اپنی بقا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ خلا میں نہیں رہتے. وہ ایک ہی جسم کے اندر ایک ہی جین پول میں دوسرے ہزاروں جینز کے ساتھ رہتے ہیں. تو مطلب وہ ایک دوسرے کے لیے ماحول کا کام کرتے ہیں؟ بالکل. ایک جین کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی جینز کے ساتھ کتنی اچھی طرح کام کرتا ہے. تو ارتقاء صرف بیرونی ماحول کے خلاف جدوجہد نہیں، بلکہ ایک اندرونی سیاسی کھیل بھی ہے جو ہمارے ڈی این اے میں کھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جینز زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو ٹیم کے اچھے کھلاڑی ہوں. اس کی کوئی عملی مثال کہ یہ تعاون کیسے کام کرتا ہے؟ جی، اس کی ایک شاندار مثال ہے جین ڈپلیکیشن. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ اپنے کمپیوٹر پر کسی فائل کی ایک کاپی بنا لیں. اچھا. اب آپ کے پاس ایک اصل فائل ہے جو اپنا کام کر رہی ہے، اور ایک اضافی کاپی ہے جس کے ساتھ آپ تجربات کر سکتے ہیں، اسے بدل سکتے ہیں، اصل کام کو خراب کیے بغیر. ارتقاء یہی کرتا ہے. یعنی یہ ارتقاء کو تجربات کرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کرتا ہے. جی بالکل. اور یہاں پر بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم جین کی ساخت کو دیکھتے ہیں. مواد میں ایکزون اور انٹرون کا ذکر ہے. صحیح. دلچسپ بات یہ ہے کہ جین ایک سیدھی لکیر میں لکھا ہوا کوڈ نہیں ہوتا. یہ فعال ٹکڑوں یعنی ایکزون پر مشتمل ہوتا ہے جن کے درمیان غیر فعال حصے یعنی انٹرون ہوتے ہیں. اس ماڈیولر ڈیزائن کی وجہ سے ارتقاء ان ٹکڑوں کو نئے طریقوں سے جوڑ کر تیزی سے نئی پروٹینز بنا سکتا ہے. جیسے لیگو بلاکس کی طرح کہ آپ انہی بلاک سے نئی چیزیں بناتے رہیں. بالکل وہی بات ہے. اور ہمارے جسم میں اس کی مثال بھی موجود ہے. گلوبن خاندان کی مثال بہت واضح ہے. لاکھوں سال پہلے ایک ابتدائی گلوبن جین کی نقل بنی. ٹھیک ہے. ایک کاپی نے اپنا اصل کام جاری رکھا، جبکہ دوسری آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر ایک نئے مولیکیول میں ڈھل گئی. آج ہمارے جسم میں ہیموگلوبن ہے جو خون میں آکسیجن لے کر جاتا ہے، اور مایوگلوبن ہے جو پھٹھوں میں آکسیجن ذخیرہ کرتا ہے. یہ سب ایک ہی خاندان کے مالیکولر کزنز کی طرح ہیں. واو، یہ سب صرف ایک جین سے شروع ہوا تھا. جی. اچھا، تو تعاون ایک طریقہ ہوا، لیکن ذرائع ایک دوسری تعمیری قوت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس کے بالکل برعکس لگتی ہے. تصادم یعنی ہتھیاروں کی دوڑ. یہ کیسے کچھ تعمیر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن یہ ارتقائی پیچیدگی کا ایک بہت بڑا محرک ہے. یہ شکاری اور شکار کے درمیان ایک مشترکہ ارتقائی عمل ہے. چیتا اور ہرن والی مثال؟ جی بالکل وہی. ہرن کے نقطہ نظر سے چیتے کا ارتقاء بگڑتے ہوئے موسم کی طرح ہے، لیکن موسم تو بے ترتیب ہوتا ہے. چیتے کا ارتقاء ایک خاص سمت میں ہوتا ہے، مطلب وہ ہرن کو پکڑنے میں بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. یعنی یہ کوئی بے ترتیب تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل اور مخصوص دباؤ ہے. بالکل. اور اس دباؤ کے جواب میں صرف وہی ہرن بچ پاتے ہیں جو تھوڑے تیز بھاگتے ہیں یا زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. تو ہرن بھی بچ نکلنے میں بہتر ہوتے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے ساز و سامان میں ایک ترقی پسند ارتقاء ہوتا ہے. یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ کامیابی کی شرح شاید نہ بدلے. مطلب چیتا آج بھی اتنی ہی فیصد ہرن پکڑتا ہوگا جتنا 1,00,000 سال پہلے پکڑتا تھا. بالکل یہی بات ہے. یہی اس کا سب سے حیران کن پہلو ہے. کامیابی کی شرح وہی رہتی ہے، لیکن دونوں فریقوں کی صلاحیتوں میں ڈراماٹک طور پر اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ٹائم مشین سے ایک جدید چیتے کو اس کے قدیم اجداد کے سامنے لے جائیں تو وہ اسے آسانی سے پیچھے چھوڑ دے گا. اس کی ایک اور مثال جنگل میں درختوں کی ہے. وہ سورج کی روشنی کے لیے ایک دوسرے سے اونچا ہونے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. یہ تو ایک ایسی دوڑ ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے نا؟ جی. اور اس مستقل دباؤ سے زیادہ پیچیدہ ساز و سامان بنتا ہے. مضبوط تنے، گہری جڑیں اور روشنی جذب کرنے کے بہتر نظام. اچھا، تو چیتا تیز بھاگنے لگتا ہے اور ہرن بھی. یہ سب جسمانی صلاحیتیں ہیں، لیکن کیا یہی دوڑ ہمارے دماغوں کے ساتھ بھی ہوئی؟ کیا ذہانت بھی اسی مسابقت کا نتیجہ ہے؟ یقیناً. دماغ کے ہجوم کے ارتقاء کو ہی دیکھ لیں. مواد میں ہیری جیریسن کے انسیفلائزیشن کوشنٹ یعنی EQ کے تصور کا ذکر ہے.
یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ صرف دماغ کے سائز کی پیمائش تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کسی جانور کا دماغ اس کے جسم کے سائز کے حساب سے متوقع سائز سے کتنا گنا بڑا ہے۔ یہ اس اضافی کمپیوٹنگ پاور کا اشارہ ہے۔ تو مطلب ایک بڑے جانور کا دماغ ویسے بھی بڑا ہوگا، لیکن ای کیو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا وہ دماغ توقع سے زیادہ بڑا ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر انسانوں کا ای کیو تقریباً 7 ہے، یعنی ہمارا دماغ ہمارے جسم کے سائز کے ایک عام ممالیہ جانور سے 7 گنا بڑا ہے۔ اور دریائے گھوڑے کا؟ اس کا صرف 0.3 ہے، جبکہ گلہری کا 1.5 ہے، جو بتاتا ہے کہ وہ اپنے سائز کے حساب سے کافی ذہین ہے۔ اور کیا فوسل ریکارڈ اس ہتھیاروں کی دوڑ والے نظریے کی تائید کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے۔ فوسل ریکارڈ سے ایک واضح رجحان سامنے آتا ہے۔ پچھلے 60 ملین سالوں میں زیادہ تر ممالیہ جانوروں کے ای کیو میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ شکاریوں اور شکار دونوں میں دیکھا گیا ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ارتقاء، تعاون اور مسابقت کے ذریعے لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ پیچیدگی پیدا کرتا ہے، لیکن ذرائع کچھ زیادہ ڈرامائی، دھماکہ خیز نمونوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اس کا تعلق مثبت فیڈ بیک کے تصور سے ہے۔ جی، یہ ارتقاء کا دوسرا رخ ہے، جو سست اور مستحکم ہونے کے بجائے تیز اور بے قابو ہو سکتا ہے۔ مثبت فیڈ بیک ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی رد عمل کا نتیجہ خود اسی رد عمل کی رفتار کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر۔ مواد میں مثال دی گئی ہے جیسے ایک استاد کا غصہ جو طالب علموں کے شور پر بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہوا غصہ انہیں اور بے چین کرتا ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ارتقاء پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اور یہاں مواد میں ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ مور کا پنکھ، یہ تو بقا کے لیے کوئی عملی چیز نہیں لگتی۔ یہ بھاری ہے، اڑنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور شکاریوں کو متوجہ کرتا ہے۔ یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک بالکل مختلف ارتقائی میکانزم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عظیم ماہر حیاتیات R.A. فشر کے بے لگام جنسی انتخاب کے نظریے کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ بے لگام عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ تصور کریں کہ شروع میں مادہ مور کو نر کی دم کی لمبائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ پھر کسی جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے کچھ مادہ موروں میں لمبی دم والے نر کو ترجیح دینے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہلکی سی ترجیح پیدا ہو گئی۔ اب یہاں سے مثبت فیڈ بیک لوپ شروع ہوتا ہے۔ جن نروں کی دمیں تھوڑی لمبی ہیں انہیں اب ملاپ کے زیادہ مواقع ملتے ہیں، کیونکہ وہ مادہ کو زیادہ پسند آتے ہیں۔ جی۔ اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں 2 چیزیں ایک ساتھ وراثت میں ملتی ہیں۔ بیٹوں کو اپنے باپ سے لمبی دم کے جینز ملتے ہیں، اور بیٹیوں کو اپنی ماں سے لمبی دم کی ترجیح کے جینز ملتے ہیں۔ ایک منٹ، تو خوبی یعنی لمبی دم اور اس خوبی کی ترجیح دونوں کے جینز آپس میں جڑ جاتے ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے دھماکہ ہوتا ہے۔ اگلی نسل میں چونکہ زیادہ مادہ مور لمبی دموں کو ترجیح دیتی ہیں، اس لیے اور بھی لمبی دم والے نر کامیاب ہوتے ہیں۔ اور چونکہ زیادہ نروں کی دمیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے وہ مادہ موریں جو لمبی دموں کو ترجیح دیتی ہیں وہ بھی زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ جی، یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل بے لگام ہو جاتا ہے اور دم کی لمبائی بقا کے لیے بہترین حد سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ تھوڑا پاگل پن لگتا ہے۔ یہ فطرت کا اپنا فیشن ٹرینڈ ہے جو قابو سے باہر ہو گیا۔ بالکل، جس کا نتیجہ یہ شاندار لیکن بالکل غیر عملی پنکھ ہے۔ تو یہ ایک ایسے رجحان کی طرح ہے جو خود کو ہی پروان چڑھاتا ہے۔ ذرائع اس کا موازنہ انسانی ثقافت سے کرتے ہیں، جیسے پاپ میوزک چارٹس۔ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ لوگ ایک گانا اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ اسے خرید رہے ہیں۔ اس کی مقبولیت بڑھتی ہے جس سے وہ اور زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ یہاں مقبولیت خود ایک منتخب کردہ خوبی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہتھیاروں کی دوڑ کی سست اور عملی موافقت سے بالکل الگ ہے۔ وہ بقا کے لیے ہوتی ہے، یہ خالصتاً پسندیدگی پر مبنی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک تیز رفتار بے لگام میکانزم ہے جو بہت کم وقت میں ڈرامائی نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے ارتقاء کے 2 بالکل مختلف چہروں پر غور کیا ہے۔ ایک طرف یہ ایک سست، مستقل اور تعمیری قوت ہے جو جینز کے تعاون اور ہتھیاروں کی دوڑ کے ذریعے پیچیدگی پیدا کرتی ہے۔
اور دوسری طرف یہ ایک دھماکہ خیز، بے لگام اور بظاہر غیر منطقی عمل بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ جنسی انتخاب میں ہوتا ہے۔ جہاں مثبت فیڈ بیک لوپس حیران کن اور بعض اوقات غیر عملی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ابتدائی سوالات پر واپس آئیں تو ہم نے دیکھا کہ ارتقاء صرف تبدیلی نہیں بلکہ تعمیر بھی ہے۔ یہ بتدریج دباؤ اور بے لگام فیڈ بیک لوپس دونوں کے ذریعے پیچیدگی کو جنم دیتا ہے۔ اور اسی طرح پیچیدہ نظام وجود میں آتے ہیں، چاہے وہ آنکھ جیسا پیچیدہ عضو ہو جو ہتھیاروں کی دوڑ کا نتیجہ ہو، یا مور کے پنکھ جیسی خوبصورتی جو ایک بے لگام انتخابی عمل سے بنی ہو۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ارتقاء ایک ہی رفتار سے نہیں چلتا۔ جی، اس میں لاکھوں سال پر محیط سست مراحل بھی ہیں اور ایسے تیز رفتار دھماکے بھی جو شاید بہت کم وقت میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے کے لیے ایک دلچسپ نقطہ چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ دونوں عمل، سست تعمیر اور تیز رفتار دھماکے، ہماری اپنی انسانی ثقافت اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء میں بھی کارفرما ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ارتقاء کے کچھ متبادل نظریات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ تصویر اتنی ہی سادہ ہے جتنی نظر آتی ہے۔ ہم ایک اہم کتاب کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج ہم اس سیریز کے 5ویں حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ جی، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے چھوٹی چھوٹی بتدریج تبدیلیوں سے آنکھ جیسی پیچیدہ چیز بن سکتی ہے، بالکل ایک نابینا گھڑی ساز کی طرح۔ بالکل، لیکن آج کی گفتگو ان نظریات پر ہے جو بظاہر ڈارون کے اس مرکزی خیال کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم 2 بڑے سوالات سے نمٹیں گے۔ پہلا، کیا ارتقاء کے کچھ متبادل نظریات، خاص طور پر پنکچویٹنگ ایوولوشنزم، واقعی ڈارون کے نظریے کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اور دوسرا سوال، اور دوسرا یہ کہ ہم زمین پر موجود کروڑوں جانداروں کو گروہوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ایک ہی صحیح طریقہ ہے؟ اچھا، یہ سوال ہمیں زندگی کے شجرہ نسب یعنی ٹری آف لائف کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح؟ بالکل صحیح۔ چلیں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے 9ویں باب کا عنوان ہے پنکچرنگ پنکچویشنزم۔ یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ مصنف اس نظریے سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ جی، نام سے تو یہی لگتا ہے۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نظریہ ہے کیا۔ مجھے تو یہ ڈارون کے گریجولزم یعنی بتدریج تبدیلی کے بالکل الٹ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ بظاہر یہ بالکل الٹ ہی لگتا ہے۔ پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کا نظریہ، جسے گولڈ اور ایلڈرچ جیسے ماہرین نے پیش کیا، کہتا ہے کہ ارتقاء سست روی اور تسلسل سے نہیں چلتا۔ اچھا، تو پھر کیسے چلتا ہے؟ بلکہ ان کے مطابق زیادہ تر وقت انواع بس ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں۔ اسے وہ سٹیسس، یہ ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ لاکھوں سال تک کوئی تبدیلی نہیں؟ جی، لاکھوں سال، اور پھر اس سکوت کے بعد اچانک بہت تیزی سے نئی انواع بن جاتی ہیں۔ ایک منٹ، اچانک اور تیزی سے؟ یہ تو ڈارون کے نظریے کی جڑ پر حملہ ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اگر فوسل ریکارڈ میں واقعی ایسا نظر آ رہا ہے، یعنی ایک نو لاکھوں سال تک ایک جیسی رہے اور پھر ایک دم سے کوئی نئی نو آ جائے، تو یہ بتدریج تبدیلی کے خیال کو غلط ثابت نہیں کرتا؟ مجھے یہ تضاد سمجھ نہیں آ رہا۔ نقطہ ہے جسے کتاب حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پنکچویشنزم کے حامی کہتے ہیں کہ فوسل ریکارڈ کو دیکھو، اس میں آپ کو بتدریج تبدیلی کی لمبی زنجیریں نہیں ملتیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اکثر انواع اچانک نمودار ہوتی ہیں، کچھ عرصے تک ویسی ہی رہتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کے مطابق فوسلز کی یہ خاموشی دراصل معلومات کی کمی نہیں بلکہ یہی حقیقت ہے۔ تو پھر کتاب اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ کیا وہ کہتی ہے کہ ارتقاء واقعی میں چھانگے لگاتا ہے؟ نہیں، اور یہیں پر سارا معاملہ وقت کے پیمانے کا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جو چیز عارضیاتی وقت یعنی جیولوجیکل ٹائم میں اچانک لگتی ہے، وہ حیاتیاتی وقت یعنی بائیولوجیکل ٹائم میں بہت سست اور بتدریج ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ ایک ماہر ارضیات کے لیے 10,000 سال پلک جھپکنے کے برابر ہیں، لیکن ایک جاندار کی نسلوں کے لیے یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ اچھا، تو یہ تیز اور سست ہمارے دیکھنے کے پیمانے پر منحصر ہے؟
کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، بہت اچھی مثال ہے۔ ماہر حیاتیات لیڈیارڈ سٹیبنز نے حساب لگایا کہ اگر چوہے جتنے جانوروں کے قد میں ہر نسل میں صرف تھوڑا سا اضافہ ہو، کتنا تھوڑا؟ اتنا معمولی سا جو شاید نظر بھی نہ آئے، تب بھی وہ صرف چند ہزار سالوں میں گھوڑے کے سائز تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف چند ہزار سالوں میں؟ جی، اب فوسل ریکارڈ میں جو لاکھوں کروڑوں سال پر پھیلا ہے، چند ہزار سال کا یہ عرصہ ایک نقطے کی طرح ایک فوری تبدیلی کے طور پر نظر آئے گا۔ واہ! یعنی جو چیز فوسل ریکارڈ میں ایک چھلانگ لگ رہی ہے وہ حقیقت میں ہزاروں نسلوں پر پھیلی ایک سست رفتار چڑھائی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی ایک سوال باقی ہے۔ اگر تبدیلی بتدریج ہوئی تھی تو درمیانی حالتوں والے فوسلز کہاں ہیں؟ یہ خلا کیوں ہیں؟ یہ اس بحث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کتاب اس کی وضاحت ایلوپیٹرک اسپیسیشن کے ماڈل سے کرتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ نئی انواع کا بننا اکثر مرکزی آبادی میں نہیں ہوتا۔ تو پھر کہاں ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر ایک چھوٹی الگ تھلگ آبادی میں ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک جانور کی بڑی آبادی ایک وسیع میدان میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ کسی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے، شاید ایک دریا اپنا رخ بدل لے یا وہ پہاڑوں کے دوسری طرف چلے جائیں۔ اور اس نئے الگ تھلگ ماحول میں ان پر ارتقائی دباؤ بھی مختلف ہوگا۔ بالکل، نیا ماحول، نئے شکاری، نئی خوراک۔ اس چھوٹے گروہ میں تبدیلیاں مرکزی آبادی کے مقابلے میں بہت تیزی سے جمع ہوں گی۔ اچھا۔ لیکن چونکہ یہ آبادی بہت چھوٹی ہے اور ایک محدود علاقے میں ہے، اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ان کے کوئی فوسل بنے اور ہمیں ملیں۔ اچھا، تو ارتقاء ہو رہا ہے لیکن پردے کے پیچھے، اور اس کا کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں آ رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کئی ہزار نسلوں کے بعد یہ نئی تبدیل شدہ نو اتنی کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ واپس اپنے آبائی علاقے میں پھیل جاتی ہے اور اپنی پرانی آبائی نو کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہمیں پرانی نو کے فسلز ملیں گے، پھر ایک لمبا خلا، اور پھر ایک دم سے نئی نو کے فوسلز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو فوسل ریکارڈ میں یہ ایک پنکچویشن یا اچانک تبدیلی لگے گی، حالانکہ ارتقاء ہوا بس کہیں اور ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تو فوسل ریکارڈ میں موجود خلا ارتقاء کے خلاف ثبوت نہیں، بلکہ وہ جغرافیائی علیحدگی کے ذریعے ہونے والے ارتقاء کا ثبوت ہے۔ یعنی ثبوت کی عدم موجودگی ہی ثبوت بن گئی ہے۔ ایک طرح سے، جی۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ اچھا، اور اس نظریے کے دوسرے حصے یعنی اسٹیسس یا ٹھہراؤ کا کیا؟ کوئلکینتھ مچھلی کی مثال دی جاتی ہے جو کروڑوں سال سے نہیں بدلی۔ کیا کوئی پراسرار طاقت ارتقاء کو روک رہی تھی؟ نہیں، کتاب کے مطابق اس کے لیے کسی پراسرار طاقت کی ضرورت نہیں۔ ٹھہراؤ کا مطلب صرف یہ ہے کہ قدرتی انتخاب تبدیلی کے حق میں نہیں تھا۔ مطلب؟ اگر کوئی جاندار اپنے ماحول کے لیے بالکل موزوں ہو، جیسے کوئلکینتھ گہرے سمندر کے مستحکم ماحول کے لیے، تو کوئی بھی تبدیلی فائدے کے بجائے نقصان دہ ہوگی۔ اچھا، اسے اسٹیبلائزنگ سلیکشن کہتے ہیں نا؟ جی، انتخاب تبدیلی لانے کے بجائے تبدیلی کو روکنے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سائنسدانوں کی آپس کی بحث کو باہر والوں نے ایسے پیش کیا جیسے پوری عمارت ہی گرنے والی ہے۔ جبکہ وہ تو صرف فرنیچر کی ترتیب پر بحث کر رہے تھے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ یعنی پنکچویشنزم ڈارونزم کا متبادل نہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ اسی کے اندر ایک اہم وضاحت ہے جو ارتقاء کی رفتار اور پیٹرن کو بہتر طور پر سمجھاتی ہے۔ یہ ایک صحت مند سائنسی بحث ہے جو نظریے کو کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پنکچویشنزم والا معاملہ حل ہوا۔ یہ ڈارونزم کا متبادل نہیں بلکہ اسی کے اندر ایک وضاحت ہے کہ ارتقاء کی رفتار مختلف حالات میں کیسی ہو سکتی ہے۔ جی۔ تو اگر رفتار کا مسئلہ حل ہو گیا تو ارتقاء کی شکل کیسی ہے؟ کیا یہ ایک سیدھی لکیر ہے، ایک سیڑھی؟ یہ ہمیں کتاب کے اگلے بڑے موضوع کی طرف لے جاتا ہے، زندگی کا شجرہ نسب۔ بالکل۔ اب ہم رفتار سے شکل کی طرف آ رہے ہیں۔ کتاب کا 10واں باب کہتا ہے کہ جانداروں کی درجہ بندی کرنا کسی لائبریری میں کتابوں کی درجہ بندی کرنے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک دلچسپ موازنہ ہے۔ لائبریری میں تو ہم اپنی مرضی سے کتابیں ترتیب دے سکتے ہیں، موضوع کے لحاظ سے، مصنف کے نام سے، یا حتیٰ کہ جلد کے رنگ سے بھی۔ کوئی ایک صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ارتقائی نظریے کے مطابق حیاتیات میں درجہ بندی کا صرف ایک ہی قدرتی اور صحیح نظام ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ یہ درجہ بندی ہماری سہولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی تاریخی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ تمام جاندار ایک مشترکہ خاندانی شجرے کا حصہ ہے۔ اچھا، ایک ہی فیملی ٹری۔ جی، ہر شاخ ایک مشترکہ جد سے نکلتی ہے، اس لیے صرف ایک ہی درست نقشہ ہو سکتا ہے۔ کتاب میں اس کے لیے پرفیکٹ نیسٹنگ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گروہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اندر مکمل طور پر سما جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں۔ کوئی مثال؟ جیسے تمام انسان پرائمیٹس کے گروہ میں آتے ہیں۔ پرائمیٹس کا پورا گروہ میملز یعنی ممالیہ کے گروہ میں آتا ہے۔ میملز کا پورا گروہ ورٹیبریٹس یعنی ریڑھ کے ہڈی والے جانوروں کے گروہ میں آتا ہے۔ اچھا، آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی ممالیہ جانور ہو لیکن ریڑھ کی ہڈی والا نہ ہو، یا کوئی انسان ہو لیکن ممالیہ نہ ہو۔ یہ بالکل روسی گڑیا کی طرح ہے، ایک کے اندر ایک۔ اور یہ ساخت براہ راست ایک شاخدار درخت کی پیشگوئی کرتی ہے۔ یہ تو اس پرانے تصور کو مکمل طور پر رد کرتا ہے جسے عظیم زنجیر ہستی یا گریٹ چین آف بینگ کہتے تھے، جی، جس میں مچھلی سب سے نیچے، پھر رینگنے والے جانور، پھر ممالیہ اور آخر میں انسان سب سے اوپر، سب سے ترقی یافتہ مانا جاتا تھا۔ بالکل۔ اور کتاب اس غلط فہم کو دور کرنے پر بہت زور دیتی ہے۔ ارتقاء ایک سیڑھی نہیں ہے بلکہ ایک گھنی جھاڑی ہے۔ گھنی جھاڑی، سیڑھی نہیں۔ دلچسپ۔ آج زندہ تمام ممالیہ جانور، چاہے وہ انسان ہو، چمگادڑ ہو یا پلیٹپس، سب جدید ہیں۔ کوئی کسی سے زیادہ ارتقاء یافتہ نہیں ہے۔ تو ہم سب برابر ہیں؟ ہم سب اپنے مشترکہ جد سے یکساں طور پر دور ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی شاخوں کے سروں پر ہیں۔ اونچے اور نچلے جانوروں کا تصور ارتقاء سے پہلے کا ہے، جسے غلطی سے ارتقاء پر لاگو کر دیا گیا۔ لیکن ایک منٹ، جب ہم فوسلز کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم آج پرندوں اور رینگنے والے جانوروں میں واضح فرق کر سکتے ہیں، لیکن کیا فوسلز اس فرق کو دھندلا نہیں دیتے؟ ہاں، اور یہ ایک حیران کن تضاد ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ گروہوں کے درمیان یہ جو واضح فرق ہمیں نظر آتے ہیں وہ صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کے درمیانی رابطے ناپائید ہو چکے ہیں۔ ناپائید ہو چکے ہیں؟ جی، ہم صرف شاخوں کے سرے دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان کا تنا اور چھوٹی شاخیں غائب ہیں۔ جیسے آرکیوپیٹرکس کا فوسل، جس میں رینگنے والے جانوروں کی طرح دانت اور دم تھیں لیکن پرندوں کی طرح پر بھی تھے۔ اس نے تو ان دونوں گروہوں کے درمیان کی لکیر کو دھندلا کر دیا۔ بالکل، اور کتاب یہاں ایک دماغ گھما دینے والا فکری تجربہ پیش کرتی ہے۔ تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس ہر اس جاندار کا فوسل ہوتا جو کبھی بھی زندہ تھا۔ ہر ایک کا؟ جی، اگر تمام درمیانی کڑیاں موجود ہوتیں تو ہماری یہ صاف ستھری درجہ بندیاں، پرندہ، رینگنے والا جانور، مچھلی، سب ایک ہموار تسلسل میں تحلیل ہو جاتی۔ مطلب کوئی فرق ہی نہ رہتا؟ پرندہ اور غیر پرندہ کے درمیان فرق اتنا ہی منمانا ہو جاتا جتنا لمبا اور چھوٹا کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ہماری درجہ بندی کرنے کی قابلیت دراصل معلومات کی کمی پر منحصر ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے نا؟ یہ صرف ناپدیگی یعنی ایکسٹنکشن ہے جو ہمیں صاف ستھرے کھانے بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ اور اب تو ہمارے پاس اس شجرے کو بنانے کا کوئی اور بھی ذریعہ ہے، ہڈیوں کے علاوہ؟ جی، اب ہمارے پاس ایک اور طاقتور ذریعہ بھی ہے جو صرف ہڈیوں اور دانتوں پر انحصار نہیں کرتا۔ آپ مولیکولر ڈیٹا یعنی ڈی این اے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، 20ویں صدی کے وسط تک درجہ بندی کا انحصار صرف اناٹومی پر تھا، لیکن اب ہم 2 انواع کا ڈی این اے یا کوئی خاص پروٹین جیسے سائٹوکروم سی لے کر ان کا حرف بحرف موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم گن سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کتنے جینیاتی فرق ہیں۔ اور یہ فرق ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ارتقائی طور پر ایک دوسرے سے کتنے قریب یا دور ہیں۔ یہ تو ایک طرح کی مالیکولر کلاک ہو گئی ہے نا؟ بالکل، یہ فرض کرتے ہوئے کہ جینیاتی تبدیلیاں ایک موٹا مستقل شرح سے جمع ہوتی ہیں، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 انواع کی شاخیں ماضی میں کب الگ ہوئی تھیں۔ اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر معاملات میں مولیکولر ڈیٹا سے بننے والا شجرہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے جو اناٹومی کی بنیاد پر بنائے گئے شجرے سے نکلتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بالکل آزاد ثبوت ہے جو اسی کہانی کی تصدیق کرتا ہے۔
زندگی ایک واحد شاخدار شجرہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پنکچویشنزم جو ارتقاء پر ایک بڑا حملہ لگتا تھا، دراصل اس کی رفتار پر ایک اندرونی بحث ہے، بنیادی میکانزم پر نہیں۔ جی۔ فوسل ریکارڈ کے خلاف بھی ارتقاء کے خلاف نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کے ارتقاء کا ثبوت ہیں، اور زندگی کی تمام تر اقسام ایک ہی عظیم شجرہ نسب میں بالکل فٹ بیٹھتی ہیں، جس کا نقشہ اب ہم جینیات کی مدد سے پہلے سے کہیں زیادہ درستگی سے بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری بہت گہرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہماری بنائی ہوئی صاف ستھری درجہ بندیاں جیسے انسان اور جانور صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ درمیانی انواع ناپید ہو چکی ہیں، تو یہ ہماری اپنی نوع کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ یعنی ہماری جو انسان اور جانور کی واضح تقسیم ہے وہ حقیقت میں اتنی واضح ہے ہی نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ بیچ کی کڑیاں غائب ہیں۔ بالکل، اور کتاب یہاں ایک بہت گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ سوچیں اگر ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار جیسے آسٹریلوپیتھیکس آج زندہ ہوتے، وہ جو نہ پوری طرح انسان تھے نہ بندر، تو پھر ہم انسان کسے کہتے؟ ہمارے قانون، ہمارے حقوق، ہمارا پورا سماجی ڈھانچہ تو اسی ایک واضح لکیر پر کھڑا ہے کہ یہ انسان ہے اور یہ نہیں۔ جی، اگر وہ لکیر ہی دھندلی ہوتی تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا کہ انسانی حقوق کس پر لاگو ہوتے ہیں اور کس پر نہیں۔ کیا انہیں ووٹ کا حق ملتا؟ کیا انہیں مارنا قتل کہلاتا؟ ہمارا پورا اخلاقی اور قانونی ڈھانچہ درہم برہم ہو جاتا۔ بالکل، یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کے بارے میں ہمارے بہت سے بنیادی تصورات کتنے اتفاقی اور ناپیدگی کے حادثات پر منحصر ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ اس سیریز کے اپنے اگلے اور آخری حصے میں ہم کتاب کے دیگر متبادل نظریات کے خلاف دلائل کا جائزہ لیں گے اور ایک حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو آج ہم دی بلائنڈ واچ میکر پر اپنی گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اور یہ سفر واقعی بہت لمبا رہا ہے۔ ہم نے بالکل سادہ شروعات سے لے کر زندگی کی اس ناقابل یقین پیچیدگی تک کا سفر طے کیا ہے۔ بالکل ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بتدریج قدموں سے اتنی حیرت انگیز چیزیں بن سکتی ہیں، جیسے انسان کی آنکھ یا چمگادڑ کا وہ سونار سسٹم، جسے ہم نے نابینا گھڑی ساز کا نام دیا۔ تو آج اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں ہم کہاں پہنچیں۔ آج ہم ان دو بنیادی سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو اس پوری کتاب کے مرکز میں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا زندگی کسی ذہین ڈیزائنر کے بغیر ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہے تو پھر ارتقاء کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ بہت اہم سوالات ہیں۔ ان کا جواب دینے کے لیے ہم کتاب کے آخری باب ڈومڈ رائیولز یعنی برباد حریف کو دیکھیں گے۔ اچھا، دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈارون کا نظریہ اتنا مضبوط کیوں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے نظریات تھے وہ کیوں ناکام ہوئے۔ گویا آج ایک مقدمہ چلے گا، ڈارون کا نظریہ کٹہرے میں ہوگا اور اس کے حریف بھی۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی دوسرا ملزم زندگی کی اس منظم پیچیدگی کی وضاحت کر پاتا ہے یا نہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو آئیے کاروائی شروع کرتے ہیں۔ پہلا حریف جس کا نام اکثر سننے میں آتا ہے وہ ہے لامارزم۔ جی، مجھے یہ نظریہ ہمیشہ سے بہت بدیہی انٹیوٹیو لگا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہی ہے نا کہ جو خصوصیات آپ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ لامارزم کے دو بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ہے استعمال اور عدم استعمال کا اصول، یعنی جسم کا جو حصہ زیادہ استعمال ہو وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جو نہ ہو وہ کمزور۔ جی، جیسے ایک لوہار کے بازو مسلسل ہتھوڑا چلانے سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا اصول جو شاید زیادہ اہم ہے وہ ہے حاصل کردہ خصوصیات کی وراثت۔ بالکل، یعنی لیمارک کے مطابق اس لوہار کے بچے قدرتی طور پر ہی زیادہ مضبوط بازوؤں کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ارتقاء تو بہت تیز ہوتا۔ بظاہر تو یہ بہت منطقی اور کارآمد طریقہ لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن حیاتیات کی دنیا میں ایک بہت بڑی دیوار ہے جس سے یہ نظریہ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کتاب اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار مثال استعمال کرتی ہے، بلو پرنٹ بمقابلے ترکیب۔ بلو پرنٹ اور ترکیب
یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، سوچئے کہ آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں. اس کا ایک بلو پرنٹ یا نقشہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ جی. اس نقشے میں ہر چیز کا ایک دوسرے سے تعلق واضح ہوتا ہے. آپ تیار شدہ عمارت کو دیکھ کر اس کا بلو پرنٹ دوبارہ بنا سکتے ہیں. ہاں، یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے. بالکل، معلومات عمارت سے واپس بلو پرنٹ کی طرف جا سکتی ہے، لیکن جنیات جو ہے نا، وہ ایک ترکیب کی طرح کام کرتی ہے، جیسے کیک بنانے کی ترکیب. اوکے. ترکیب میں ہدایات ہوتی ہیں، پہلے آٹا ڈالیں، پھر انڈے پھینٹیں، وغیرہ وغیرہ. جب کیک تیار ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس تیار شدہ کیک کو دیکھ کر یہ بتا سکتی ہیں کہ ترکیب میں کون سا لفظ کہاں لکھا تھا؟ نہیں، یہ تو ناممکن ہے. آپ کیک کا تجزیہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل ترکیب کو حرف بحرف دوبارہ نہیں لکھ سکتے. بس یہی کلیدی نکتہ ہے. یہ عمل ناقابل واپسی یعنی irreversible ہے. معلومات کا بہاؤ صرف ایک سمت میں ہوتا ہے، ترکیب سے کیک کی طرف. اچھا. جسم میں حاصل کی گئی تبدیلی، جیسے لوہار کے مضبوط پٹھے، اس تیار شدہ کیک کی طرح ہیں. اس کیک سے واپس جینیاتی ترکیب یعنی ڈی این اے میں تبدیلی کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے. واہ، یہ مثال تو ذہن بالکل صاف کر دیتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جینیات ایک یک طرفہ راستہ ہے؟ جی، جدید حیاتیات ہمیں یہی بتاتی ہے. معلومات ڈی این اے سے جسم کی طرف تو جاتی ہے، لیکن جسم سے واپس ڈی این اے کو ایڈٹ کرنے کے لیے نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہے کہ میں جم میں جتنی بھی محنت کر لوں، میرے بچوں کو اپنی محنت خود ہی کرنی پڑے گی. ہاں، جی، کچھ ایسا ہی ہے. یہ تھوڑا مایوس کن ہے، لیکن حیاتیاتی طور پر بالکل منطقی ہے. تو لمارکزم اس بنیادی رکاوٹ کی وجہ سے ناکام ہو گیا؟ جی، یہ ایک بنیادی حیاتیاتی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا حریف تو میدان سے باہر ہو گیا. اب دوسرے چیلنجر کی طرف چلتے ہیں، میوٹیشنزم. 20ویں صدی کے شروع میں جب میوٹیشنز یعنی جینیاتی تبدیلیوں کا تصور سامنے آیا تو کچھ سائنسدانوں نے سوچا کہ شاید یہی ارتقاء کا اصل انجن ہے. جی، ان کا خیال تھا کہ ارتقاء چھوٹے بتدریج قدموں سے نہیں بلکہ بڑی اچالک چھلانگوں سے ہوتا ہے. یعنی کوئی گریجول پروسیس نہیں ہے؟ ان کے مطابق نہیں. وہ سمجھتے تھے کہ نئی انواع بڑے اچانک ہونے والی میوٹیشنز کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، اور قدرتی انتخاب کا کردار صرف ناکارہ اور ناقص اقسام کو ختم کرنا ہے. تو گویا ارتقاء کا تخلیقی کام میوٹیشن کرتی ہے اور انتخاب صرف ایک صفائی کرنے والے کا کردار ادا کرتا ہے. بالکل. ایک منٹ رکیے، یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے. اگر تبدیلیاں اتنی بڑی اور اچانک ہیں تو وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی چلتی ہوئی گاڑی کے انجن میں آپ آنکھیں بند کر کے کوئی پرزا بدل دیں اور امید کریں کہ گاڑی پہلے سے بہتر چلے گی. زیادہ امکان تو یہی ہے کہ گاڑی خراب ہو جائے گی. بالکل یہی مسئلہ ہے. میوٹیشنزم اس بات کی وضاحت نہیں کر پاتا کہ جاندار اپنے ماحول کے ساتھ اتنی شاندار مطابقت یا ایڈیپٹیشن کیسے پیدا کر لیتے. صحیح. آنکھ جیسی پیچیدہ چیز صرف ایک بڑی خوش قسمت میوٹیشن سے کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لاٹریاں جیتنی پڑیں گی. تو پھر میوٹیشنزم کے حامی اس کا کیا جواب دیتے تھے؟ ان کے پاس کوئی وضاحت تو ہوگی؟ یہاں بات تھوڑی پراسرار ہو جاتی ہے. اس نظریے کو ماننے کے لیے آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میوٹیشنز کسی نہ کسی طرح بہتری کی طرف مائل ہوتی ہیں. بہتری کی طرف مائل؟ مطلب یہ کہ جانداروں کے اندر کوئی پراسرار اندرونی جھکاؤ ہوتا ہے جو انہیں وقت کے ساتھ بہتر بناتا ہے. کتاب کے مطابق یہ کہنے کے مترادف ہے کہ چمگادڑ کے پر اس لیے بنے کیونکہ اس کے آباء و اجداد میں پر بنانے کا کوئی اندرونی ارادہ تھا. لیکن یہ تو کوئی سائنسی وضاحت نہیں ہوئی، یہ تو صرف مسئلے کو ایک نیا نام دینا ہے. بالکل درست. آج ہم جانتے ہیں کہ میوٹیشنز بے ترتیب ہوتی ہیں. بے ترتیب اس لحاظ سے کہ وہ جاندار کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی. اچھا. ان میں بہتری کی طرف کوئی اندرونی جھکاؤ نہیں ہوتا. قدرتی انتخاب ہی وہ غیر بے ترتیب عمل ہے جو ان ہزاروں بے ترتیب تبدیلیوں میں سے کام کی تبدیلیوں کو چنتا ہے اور پھر انہیں نسل در نسل جمع کر کے پیچیدہ اعضاء بناتا ہے. جی، میوٹیشن صرف سنگ مرمر کا ڈھیر فراہم کرتی ہے. مجسمہ تراشنے والا تو قدرتی انتخاب ہی ہے. یہ بہت واضح ہو گیا. تو میوٹیشنزم بھی منظم پیچیدگی کی وضاحت نہیں کر سکتا. اچھا، ہم نے تاریخی حریفوں کو تو دیکھ لیا، لیکن آج کے دور کے بارے میں کیا؟ کوئی جدید نظریات ہیں؟ میں نے سالماتی سطح یعنی مولیکولر لیول پر ارتقاء کے بارے میں سنا ہے، جہاں بہت کچھ اتفاقاً ہوتا ہے. یہ ایک بہترین سوال ہے
اور یہ ہمیں ایک بہت اہم جدید نظریے کی طرف لاتا ہے جسے نیوٹرل تھیوری کہتے ہیں۔ نیوٹرل تھیوری؟ جی، لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ڈارونزم کا حریف نہیں بلکہ ایک ساتھی ہے۔ ساتھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو حریف نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ نیوٹرل تھیوری یہ ہرگز نہیں کہتی کہ آنکھ یا پر جیسی پیچیدہ چیزیں اتفاقاً یا حادثے سے وجود میں آئی ہیں۔ اس نظریے کا تعلق صرف ڈی این اے کے سطح پر ہونے والی زیادہ تر جینیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ اچھا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈی این اے میں ہونے والی بہت سی تبدیلیاں نہ تو فائدہ مند ہوتی ہیں اور نہ ہی نقصان دہ، وہ غیر جانبدار یعنی نیوٹرل ہوتی ہیں۔ یعنی ایسی تبدیلیاں جن سے جاندار کی بقا پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بالکل، اور ایسی غیر جانبدار تبدیلیاں محض اتفاق سے، جسے رینڈم ڈرفٹ کہتے ہیں، آبادی میں پھیل سکتی ہیں۔ رینڈم ڈرفٹ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک تھیلے میں 50 لال اور 50 نیلی گولیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان میں سے صرف 10 گولیاں نکال کر ایک نیا تھیلا بناتے ہیں تو محض اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں 7 لال اور 3 نیلی گولیاں آ جائیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اب اگر صرف یہی 10 گولیاں اپنی نسل آگے بڑھائیں تو اگلی نسل میں لال گولیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ لال رنگ بہتر تھا، بلکہ صرف قسمت کی وجہ سے۔ اچھا، تو یہ ہے رینڈم ڈرفٹ۔ یہ تو سمجھ آ گیا۔ تو نیوٹرل تھیوری جینیاتی تبدیلی کے اس پس منظر کے شور کی وضاحت کرتی ہے، وہ تبدیلیاں جو بقا کے لیے اہم نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ لیکن جب بات مطابقت یعنی ایڈاپٹیشن کی آتی ہے، یعنی زندگی کے وہ پہلو جنہیں دیکھ کر ڈیزائن کا گمان ہوتا ہے، تو نیوٹرل تھیوری بھی قدرتی انتخاب کو ہی واحد وضاحت تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ ڈارونزم کا حریف نہیں بلکہ اس کا ایک تکمیلی پہلو ہے۔ یہ تصویر کا وہ حصہ مکمل کرتا ہے جسے ڈارون نے نہیں چھیڑا تھا۔ بالکل۔ تو اب تصویر صاف ہو رہی ہے۔ ہم نے جن حریفوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا، لامارکزم، میوٹیشنزم اور نیوٹرلزم، ان میں سے کوئی بھی زندگی کی منظم اور پیچیدہ ساخت یعنی ایڈیپٹیو کمپلیکسٹی کی وضاحت نہیں کر پاتا۔ اور یہی اس کتاب کا اور اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ یعنی جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آنکھ کیسے بنی یا ایک پرندہ کیسے اڑتا ہے، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی قابل عمل سائنسی وضاحت رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ڈارون کا نظریہ بذریعہ قدرتی انتخاب۔ یہ واحد معلوم نظریہ ہے جو بتدریج قابل فہم مراحل کے ذریعے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اعضاء اور رویوں کی تشکیل کی وضاحت کر سکتا ہے۔ یہی وہ نابینا گھڑی ساز ہے۔ بالکل۔ یہ نظریہ کسی معجزے یا مافوق الفطرت ڈیزائنر کی ضرورت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی پیچیدگی کی وضاحت طبیعت کے عام قوانین کے تحت کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی سیارے پر شروع ہو سکتا ہے جہاں خود کو نقل کرنے والے سالمات یعنی ریپلیکیٹرز موجود ہوں۔ یہ ایک آفاقی منطق ہے۔ تو ہم اپنے بالکل شروع کے سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا زندگی ایک ڈیزائنر کے بغیر ممکن ہے؟ اس کتاب اور ہماری اس گفتگو کی روشنی میں جواب ایک واضح اور بلند ہاں ہے۔ قدرتی انتخاب ایک بے حس، خودکار اور بے مقصد عمل، وہ نابینا گھڑی ساز ہے جس نے زندگی کے تمام عجائبات کو تخلیق کیا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی فورسائٹ نہیں۔ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے نتائج شاندار حد تک پیچیدہ، منظم اور خوبصورت ہیں۔ اور ارتقاء کا سب سے بڑا سبق میرے لیے شاید یہی ہے کہ سادگی سے پیچیدگی جنم لے سکتی ہے۔ بے ترتیب تبدیلیوں اور غیر بے ترتیب انتخاب کے ایک سادہ سے امتزاج کے ذریعے کائنات ایسی چیزیں تخلیق کر سکتی ہے جو ذہین ڈیزائن کا شاہکار معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور خیال ہے جو کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ 6 حصوں پر مشتمل سفر اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ جی، ہم نے ایک خیال کی طاقت کو دیکھا، ایک ایسا خیال جس نے حیاتیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پورے سلسلے پر غور کریں، ان تمام مثالوں، دلائل اور تصورات کے بارے میں سوچیں جن کا ہم نے جائزہ لیا۔ سادہ سیلف ریپلیکیٹنگ مالیکیولز سے لے کر پیچیدہ ترین جانداروں کی تخلیق تک۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ زندگی ایک نابینا، غیر شعوری اور بغیر کسی رہنمائی کے چلنے والے عمل کا نتیجہ ہے، تو اس کائنات میں ہماری اپنی حیثیت اور مقام کے بارے میں ہماری سمجھ پر کیا اثر پڑتا ہے؟